اعوذ باللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 59۔ وامنی اور از منی جب استسقا پانی مانگا موسیٰ نے لی واسطے قوم ہی اپنی، فامنی پس قلنا فرمایا ضرب مارو تم بھی ساتھ عصا لاٹھی کا اپنی، الحجر پتھر۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے پانی نہیں تھا، انہوں نے جب وہ 40 راتیں ادھر لگا کے آئے تھے تو تب انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا، تو ہم نے اس کو حکم دیا کہ عصا جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے آپ اس کو زمین پر مارو۔ فامانی پس فانفجرت بہہ نکلے من منی سے ہو اس کے اسناتا 12 10 12 چشمے قد تحقیق علما جان لیا کل ہر ایک اناسن گروہ نے اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، ہر گروہ نے اپنا چشمہ جان لیا۔ جیسے انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری تو اس میں سے 12 چشمے، جیسے انہوں نے زمین پر مارا تو 12 چشمے نکلے، اور ہر قوم نے اپنا اپنا چشمہ، جیسے کہ کنواں کہتے ہیں، ہر کسی نے، ہر گروہ نے اپنا اپنا ایک چشمہ، ایک کنواں اپنی طرف لے لیا اور اس میں سے پانی لیتے رہے۔ مشربہ گھاٹ پینے کی جگہ، جیسے کنویں بھی سنے گھاٹ پینے کی جگہ، ہم اپنی کولو کھاؤ تم، وامنی اور اشربو پیو، من منی سے رزقن رزق اللہ وامنی اور لانا تعصوا پھرو، فی منی میں ارضا زمین میں مفسدن فساد کرتے ہوئے، اپنا گھاٹ پہچان لیا، کھاؤ اور پیو خدا کا دیا اور زمین میں فساد نہ اٹھاتے پھرو۔ پہلے تو ان کو منوا سلوا اور یہ چیزیں سب کچھ ملی تھی، لیکن انہوں نے کہا ہمیں اس سے صبر نہیں ہوتا، پھر زمین پر ہے وہاں پانی نہیں تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی لاٹھی زمین پر مارو۔ انہوں نے جب اپنی لاٹھی زمین پر ماری تو اس میں سے 12 چشمے نکلے، پانی بہہ نکلا پہاڑوں میں، پتھروں میں سے۔ تب انہوں نے 12 چشمے ہوئے تو ہر قوم نے گروہ بن گئے، تو ہر ایک نے اپنا اپنا، جیسے گھر تھے تو انہوں نے اپنا اپنا ایک کنواں لے لیا۔ پھر انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ زمین میں پھرو، کھاؤ پیو جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اور نہ ہی لڑائی جھگڑے کرو اور نہ ہی غلط کام کرو۔ وامنی اور از منی جب کل تم کہا تم نے یا اے موسیٰ لن ہرگز نہیں نصبر صبر کریں گے ہم علیٰ اوپر طعام کھانے کے واحدین ایک پس ادو دعا کیجیے لی واسطے نہ ہمارے رب سے کہا کہ اپنے یخرجو نکالے لی واسطے نہ ہمارے من منی سے ما جو تم بھی تو اگاتی ہے ارضا زمین میں، من منی سے بقلن ساگ ہا اس نے، وامانی اور کسا سے ککڑی، ہا منی اس سے، وامانی اور نو میں گیو ہا اس سے، وامانی اور ادا سے مسور ہا اس کے، وامنی اور باسلا پیاز ہا اس کے، کالا فرمایا اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر صبر نہ ہوگا تو آپ نے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ زمین میں اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز، اور ان چیزوں کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو۔ اوپر سے منوا اور سلوا ان کے لیے کھانا آتا تھا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اور ہم سے ایک کھانے پر صبر نہیں ہوتا کہ ہم ایک کھانا منوا اور سلوا آسمان سے آتا تھا وہ کھاتے رہیں۔ تم نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے وہ زمین میں چیزیں اگائے جس میں پیاز ہو، ساگ ہو، ککڑی ہو، گئی ہو، مسور ہو، ہر چیز ہو۔ اور تم نے کیا اچھے کے بدلے میں ادنا مانگا، منوا سلوا
آسمان سے آتا تھا کھانا، اچھا تھا، لیکن ان کو وہ اچھا نہ لگا اور انہوں نے کہا ہمیں تبدیل کر دو، زمین میں چیزیں اگیں اور ہم وہ کھائیں۔ اللہ زی واسطے اس کے ہوا بہتر، خیرن بہتر ہے، اے بے تو اتر جاؤ۔ اچھا، اور مصر یا کسی شہر میں اترے، پھر ہم نے کہا کہ تم کسی شہر میں اتر جاؤ، بہتر ہے جہاں پہ یہ چیزیں کھاؤ پیو۔ مصرن کسی شہر فامانی پاس انا بے شک لی واسطے کم تمہارے ماں جو سال تم مانگا تم نے وامانی اور زور بت مسلط کی گئی اللہ اوپر ہم ان کے ذلت رسوائی، اور وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری۔ جب وہ ان سے اچھا کھانا بھی نہ ہوا اور انہوں نے کہا ہم نے زمین میں جا کے یہ چیزیں اگائیں، یہ کریں وہ کریں، تو انہوں نے کہا اتر جاؤ مصر کسی شہر میں، وہاں جا کے ان پر مقرر کی گئی یعنی خواری، خوار ہوں گے جو کچھ اگائیں گے زمین میں، پہلے بنا بنایا ملتا تھا، اب ادھر کھیتی باڑی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جو انہوں نے مانگا ہے اس کے لیے ان کو رات دن کام بھی کرنا پڑتا ہے، ذلیل خوار بھی ہونا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اتر جاؤ اور جا کے ذلیل خوار ہوں اور جو کچھ مانگ رہے ہو وہ جا کے کھاؤ۔ والمسکانہ وامنی اور مسکانہ محتاجی بھی، وامنی اور باؤ لوٹے وہ بھی، منی ساتھ غضب انکار کے، من منی سے اللہ کے، ذالکہ یہ ہے باسباب سے نہ بے شک وہ تھے یکفرون انکار کرتے، بے منی ساتھ آیاتن آیات الہی اللہ کے، وامنی اور یقتلون قتل کرتے تھے انبیاء کو بغیر حق کے، اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری، اور خدا کے غضب میں لوٹے۔ یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ تھے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ تھا بدلہ یہ ذالکہ یہ باسباب عصوا نافرمانی کرتے، وامانی اور قانون تھے یعتدون اور بدلہ تھا ان کی نافرمانی کا، حد سے بڑھنے والے تھے۔ پھر جب وہاں سے اترے جو من مسلوہ اور اتنی اچھی چیزیں چھوڑی اور بولا زمین میں جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اتر جاؤ ایک زمین میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اترے کیونکہ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ ایمان نہیں لاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جن باتوں سے ان کو منع کرتے تھے وہ اس سے انکار کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک شہر میں اترو تو وہاں ایک گیٹ سے سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، تو وہ بھی انہوں نے نہیں مانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے 40 راتوں کے لیے، تو انہوں نے بچھڑا بنا لیا، اس کی پوجا کی، جو بھی بات اللہ تعالیٰ حکم فرماتے تھے وہ نہیں کرتے تھے، جو نبی ان کے پاس جاتا تھا سیدھی باتیں بتانے ان کو قتل کر دیتے تھے۔ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جاؤ تم اور جا کے زمین میں خوار ہوں اور جا کے کرو۔ انا بے شک الذی جو آمنو ایمان لے وامنی، اور الذین جو ہادو یہودی ہوئے، وامنی اور انصارہ عیسائی، وامنی اور اصحابین ستارہ پرست، من جو آمنہ ایمان لائے ساتھ اللہ کے، اور نیز یہودی اور نصرانی اور ستارہ پرستوں میں سے کہ وہ سچے دل سے بے شک ایمان لے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لیکن وہ کچھ یہودی ہو گئے، کچھ نصرانی ہو گئے، کچھ ستارہ پرست جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، کچھ بتوں کی کرتے تھے، کچھ کسی چیز کی، تو انہوں نے پھر اپنے اپنے وہ بنا لیے۔ وامانی اور الیوم دین الآخرہ آخرت کے، وامانی اور عاملہ عمل کیے صالحاً نیک، فامانی پس لی واسطے ہم ان کے ثواباً اجر ہے، ہم ان کے اندر نزدیک رب ان کے، وامانی اور لامانی نہ خوف کچھ خوف ہوگا اللہ اوپر ہم ان کے، وامانی اور لامانی نہ ہم ان کے لیے یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ اور اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے تھے، جو نہ نصرانی یہودی نہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، صرف اللہ پر ایمان لاتے اور پچھلے دنوں پر ایمان لائے اور نیک کام کرے، جو پیچھے دن تھے، جو نبی آئے، جو کتابیں آئیں ان کو مانتے تھے، ان کا ثواب ان کے رب کی طرف سے ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ وہ غمگین ہو، جو اللہ پر ایمان لائے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پہ عمل کیے، اور ہر دور کے نبیوں کو مانا اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان والے، تو ان کے لیے نہ تو کوئی دکھ کا اندیشہ اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ وامنی اور اس منی جب اخذنا لیا میثاقاً
पुख्ता अहद कुम तुमसे वामनी और राफाना उठाया हमने फौका तुम्हारे ऊपर कुम तुम्हारे अतुर तुझको खोजो पकड़ो माँ जो आते न दिया तुम्हें बेकुवतन मजबूती से वामानी और आज करो जिक्र करो माँ जो नी ली है उसके ला अल्लाह इस उम्मीद पर कि कुन थे तुम तत्ताकुन और जब हमने तुमसे अहद लिया और तुम पर तूर को ऊंचा किया लो जो कुछ हम तुमको देते हैं जोर से और इसके मजमून याद करो इस उम्मीद पर कि तुम्हें परहेजगारी मिले। फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया और उनसे कहा कि जो कुछ मैंने तुमको दिया इसको पकड़ो मजबूती से उस पर अमल करो और इसको याद करो। किताब दी हर दौर में एक एक नबी आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, हर किसी पर एक एक किताब है। अल्लाह ताला ने कहा उसको जो जो दौर के थे उनको एक किताब दी और कहा कि इसको अमल करो, लेकिन कुछ लोग अमल करते थे कुछ नहीं। सुमा फिर तवल्लै तुम फिर गए से मनी से बाद इसके इज़ाले का फामनी बस लौला अगर लाना फजलो फजल अल्लाह का अल्लाह ऊपर कुम तुम्हारे वामनी और रहमत है उसकी अलबत्ता हो जाता हूँ और तुम अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम लोग टूटने वालों में से होते। परहेजगारी मिले और जोर से पकड़ो और परहेजगारी में इस उम्मीद पर मिले कि इसके बाद तुम तो अगर अल्लाह का फजल यानी अल्लाह ताला ने दी कि इस पर अमल करो सुमा फिर गए तुम जोर से और इसके मजमून याद करो इस उम्मीद पर कि तुम्हें परहेजगारी अल्लाह ताला ने जो मजमून दिया कहा इसको मजबूती से याद करो। तुम फिर उससे फिर गए और अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तुम टूटने वालों में होते। मेनमानी से खासर नुकसान उठाने वाले जो तुमने अमल नहीं किया तो अल्लाह ताला ने तुमको नुकसान उठाने वालों में बनाया। वामानी और अल्लाह का अलबत्ता ताकीद आलम तुम मालूम कर चुके हो तुम अल्लाज़ीना उनको जो आता दो हाथ से बड़े मेनमानी से तुम में से फिस सबते हफ्तावार फामानी पास कुलना कहा हमने ली वास्ते हम उनके कुनू हो जाओ बंदर किरातन खासीन और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है तुम में कि वो जिन्होंने हफ्ता के बार सरकशी की तो हमने उन्हें फरमाया कि हो जाओ बंदर। फिर अल्लाह ताला ने उनमें से कुछ को कहा था कि गेट से सजदा करते हुए जाओ, कुछ ने किया जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से बिछड़े की पूजा करने लगे। फिर कुछ को अल्लाह ताला ने फरमाया कि हफ्ते के दिन उनमें से कुछ लोग थे उनको किताब दी कहा अमल करो। सिर्फ एक कहा कि हफ्ते के दिन तुम लोगों ने मछली का शिकार करते थे वो लोग तो अल्लाह ताला ने उनको मना किया कि हफ्ते के दिन तुम ना करना मछली का शिकार, लेकिन वो इस बात से भी ना रुके उन्होंने हफ्ते वाले दिन भी शिकार करना शुरू कर दिया यानी पूरे 8 दिन थे अगर एक दिन ना करते लेकिन वो नहीं माने तो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि बंदर हो जाओ और वो बंदर बन गए। और ये जो आजकल बंदर फिर हैं ये अल्लाह ताला की एक कौम थी उन्होंने कहना नहीं माना तो अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआएं की थी कि मेरी कौम को ना बिगाड़ना नहीं तो कुछ क्या बन जाते थे कुछ क्या जाअलना बनाया हमने हम उनको नकालन इबरत लिए वास्ते माँ उसके बहना दरमियान यदय दोनों हाथों की हवा मानी और मामनी जो हल्फा खल्फा पीछे हा उसके वामानी और मौजे तन नसीहत है ली वास्ते परहेजगारों के। तो हमने इस बस्ती का ये वाक़या इसके आगे और पीछे वालों के लिए इबरत कर दिया और परहेजगारों के लिए नसीहत। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने अपनी कौम के लिए जो पीछे गुजरे और जो आगे हैं एक इबरत इस बस्ती को बना दिया जो बंदरों की बस्ती बन गई ताकि जो हम हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम हमारे लिए भी इबरत हो कि अल्लाह ताला ने हमें जिस चीज़ से मना किया हम रुक जाएं भले इस दुनिया में हमें चीज़ें बिगाड़ा नहीं जाएगा शक्लें नहीं लेकिन अल्लाह ताला आखिरत वाले दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे वो हमें नहीं मुकारे। अल्लाह ताला से बख्शिश मांगी उन्होंने तो आखिरत के दिन हमारा हिसाब किताब होगा तो हमें भी इन चीज़ों से डरना चाहिए। अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से मना किया बुराई से
جتنی چیزیں ہیں تو ہمیں بھی وہ نہیں کرنی چاہیے وامانی اور اس منی جب کالا فرمایا موسیٰ نے لی واسطے کام اپنی کے انا بے شک اللہ یامر حکم فرماتا کم تمہیں یہ کہ ان تذبحوا ذبح کرو بقرۃ ایک گائے کالو کہا انہوں نے کیا تتخذوا بناتے ہو آپ نہ ہمیں ہزوا مسخرہ کالا فرمایا اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں بھی واسطے اللہ کے ان یہ کہ ہو جاؤں جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو بولے کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہو فرمایا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں میں کیوں مذاق کروں اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ بندر بنا کے عبرت حاصل کی پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک گائے ذبح کریں جو ہم آج کل قربانی کرتے ہیں تو پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے تم تو ہم سے مذاق کرتے ہو انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کیوں مذاق کروں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیات نمبر 67 قالو کہا انہوں نے ادعو دعا کیجئے لی واسطے نہ ہمارے رب سے ان کے جو بیان کرے لی واسطے نہ ہمارے ماں کیا ہے یا وہ فرمایا کالا کہا انا بے شک ہو وہ یقول فرماتے انا بے شک وہ بقرۃ ایک گائے لانا فرزن بری وامانی اور لانا بکرن بچھیا نصفن امان نصف ہو بینا درمیان ذالک ہے اس کے بولے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہو کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے نہ بری ہو اور نہ ہی بچی ہو بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو فافعلوا کرو ما جو تؤمرون حکم کرتا ہے تو کرو جس کا تمہیں حکم آیا ہے قالو انہوں نے کہا دعا کیجئے لی واسطے نہ ہمارے رب سے اپنے یبینہ بیان کرے لی واسطے ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سورہ بقرہ آیات نمبر 59 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالو کہا انہوں نے ادعو دعا کیجئے لا واسطے نہ ہمارے رب سے کہا کہ یبینہ بیان فرمائے لا واسطے نہ ہمارے ماں کیا ہی وہ بے شک بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دے وہ گائے کیسی ہو کرا گئے تشابہ مشابہت ہو گئی اللہ اوپر نہ ہمارے و عمر نہ تحقیق ان اگر شاء چاہا اللہ نے لا واسطے متدین ہدایت پانے والوں میں ہوں گے بے شک گایوں میں سے ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے وہ لوگ اصل میں دل سے مسلمان کلمے پڑھ لی تھی پر سچے مسلمان دل سے نہیں ہوئے تھے بہانہ بنا رہے تھے کہ ہم کیا کریں چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ بہانہ بناتے تھے کہیں سے ہماری جان چھوٹ جائے وہ ان کو حکم ہوا کہ آپ قربانی کریں وہ قربانی کرنا نہیں چاہتے تھے اس لیے کبھی کہتے تھے پوچھو گائے کیسی ہو اس کا رنگ کیسا ہو اس کی عمر کیسی ہو ہمیں شک ہوتا ہے اس چیز پہ یہ واضح کریں اس طرح وہ بہانے ہیلے تلاش کر رہے تھے کالا فرمایا انا بے شک وہ یقول فرماتا ہے انا بے شک وہ بقرۃ ایک گائے لانا ذلولن حال میں جوتی گئی ہو تو سیرو پھاڑے وہ زمینوں کو الارض پھاڑے تو سیرو پھاڑے الارض زمین کو ومن اور لامانی نہ تسقی اور پانی دیتی ہو الحراسہ کھیتی کو مسلمت اللہ سلامت ہو لا ناشیان کوئی داغ فی اس میں کالو انہوں نے کہا الآن اب جیتا آئے آپ کے پاس ساتھ الحق کو حق کے فاتو پس ذبح کرو اس کو وامانی اور مامانی نہ کادو قریب تھے یفعلون وہ کرتے کہا فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے
ہے جس میں سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتی ہو، نہ کہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، بے عیب ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ پھر انہوں نے واضح کر کے بتایا کہ کوئی ایسی گائے بھی نہ ہو کھیتوں کو۔ اب تو ٹریکٹر وغیرہ اور یہ چیزیں چلا کے لوگ ہل چلا لیتے ہیں، مشینیں آئی ہوئی ہیں۔ پہلے ان بیلوں سے اور ان جانوروں سے ہل جوتے تھے، تو وہی کہہ رہے ہیں تو صرف پھاڑتی نہ ہو زمینوں کو، یعنی زمینوں میں ہل چلانے والی نہ ہو۔ اگر وہ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کسی کی روزی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ایسی بھی نہ ہو جو زمینوں کو زمین میں ہل چلاتی ہو یا پانی کنویں سے پانی، اب تو بور ہیں، پہلے کنویں ہوتے تھے ان میں سے بیلوں کو گائے کو چلا کے تو پانی نکالا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا ایسی بھی نہ ہو جو پانی نکالتی ہو، یعنی کنویں کا کسی کی روزی کا ذریعہ ہو، کسی کے پانی کا وہی وہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ایسے بوجھ نہیں ڈالا کہ وہ ضرور میری قربانی کریں تو ان کا نقصان بھی ساتھ ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب وہ بہانے ہیلے تلاش کرنے لگے تو واضح اللہ تعالیٰ نے صاف بیان فرمایا اور چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھی بتا دی کہ نہ تو وہ ہل چلاتی ہو، نہ پانی نکالتی ہو، اور بے عیب بھی ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جو ناکارہ ہو، جس کی ٹانگ ٹوٹ جائے یا جس میں کوئی ہو جس کا سینگ ٹوٹا ہوا یا ایسی کچھ ہو جو نہ سیل ہوتی ہو تو اس کو قربانی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بھی بے عیب، جس میں کوئی داغ بھی نہ ہو، بولے اب ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگے ہاں اب ٹھیک ہے، تو اس سے ذبح کیا، اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ ذبح کیا پر ان کا دل ایسے لگتا تھا وہ ذبح نہیں کرنا چاہتے، ان کا دل نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ بہانے بنا بنا کے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھ رہے تھے کہ کوئی ایسی بات مل جائے جس کی وجہ سے ہم گائے کو ذبح نہ کریں۔ اس طرح پھر انہوں نے ذبح کیا، دل تو نہیں چاہتا تھا پھر بھی وہ مانی، اور از منی جب تم قتل کیا نفسن ایک جان کو، فا منی پس ادارہ تم اختلاف کیا، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر الزام لگا، پھر ان سے ایک لڑائی جھگڑے میں خون ہوا تو وہ کہے فلاں نے کیا فلاں نے کیا فلاں نے کیا، فی مانی میں ہاں مانی اس میں وہ مانی، اور اللہ مخرج جو نکالنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے، ماں اس کو جو تم تک تم چھپاتے ہو، اس کی تہمت ڈالنے لگے، اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو چھپا رہے تھے، قتل کیا انہوں نے تو وہ بات کو چھپا رہے تھے کہ اس نے کیا اس نے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ جو کچھ ہم دلوں میں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ جن کی بات ظاہر کرنا چاہتا ہے جو وہ چھپا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ وہی ظاہر کرنے کے لیے فامانی پس کلنا فرمایا ہم نے اضربوا مارو تم ہاں اس کو، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو جس کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، پھر ان کو حکم ہوا کہ گائے کو ذبح کرو تو اس کو پھر ان کو حکم ہوا جس کو قتل کیا تھا تو اس کو ایک ٹکڑا مارے، بھی بازا ساتھ ایک ٹکڑے اس کے مانند، ذالک ہو یہ زندہ فرماتا ہے اللہ مردوں کو، فامانی اور یوری دکھاتا ہے تمہیں آیاتن نشانیاں ہی اپنی، لعلکم اس امید پر کہ تم تاقلون سمجھو۔ اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے تاکہ تم سمجھو۔ اب انہوں نے جو قتل کیا تھا تو وہ چھپا رہے تھے، کوئی کہتا اس نے کیا ہم نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم کیا کہ گائے کو ذبح کرو۔ پہلے وہ بہانے ہیلے تلاش کر رہے تھے، گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، پھر ان کو حکم ہوا کہ تم اب ذبح انہوں نے کر لیا، جب اتنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھ کے جب ان کو ذبح کیا گیا، پھر ان کو حکم ہوا اس گائے کا ایک ٹکڑا جس کو وہ مار چکے تھے، وہ کہتے تھے ہم نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا کہ انہوں نے کیا ہے لیکن وہ چھپا رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو دکھانا چاہتا تھا کہ تم نے مار دیا، تم چھپا رہے ہو، اب میں تمہیں نشانیاں، وہ کہتے تھے نا اللہ آئے ہمیں دکھائے وہ کدھر ہے، تو اللہ ان کی وہی نشانی ان کو دکھانا چاہتا تھا۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو تم قتل کر چکے ہو اب اس کو ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سے کہیں کہ اب اسی گائے کا ٹکڑا اس مردے کو مارے، انہوں نے اس کو مارا۔ اب اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھا رہے اس کو کہ انہوں نے اس مردے کو زندہ کر دیا، جو مرا ہوا تھا، انہوں نے گائے کا ٹکڑا مارا تو وہ زندہ ہو گیا، سما پھر کا سخت ہو گئے، قلوبن دل تمہارے، من سے بادہ اس کے، زالہ اس کے، فامن پاس ہے یا وہ مسئلہ مثال ہے، الحجارہ پتھر کی،
وامانی اور اشدہ سخت کا سوات سخت اشدہ زیادہ وامانی اور انمانی بے شک من منی سے حجارتن پتھر لاو البتہ ما جو یتفجر جاری ہوتی ہیں من منی سے اس نہریں انہاروں نہریں وامانی اور انمانی بے شک من منی سے ہاں منی اس میں سے لا البتہ ما جو یشفا پھٹتا ہے فامانی بس یخرج جو نکالتا ہے من منی سے ہاں اس سے ما آپانی وامانی اور انمانی بے شک من منی سے ہاں اس سے لا البتہ ما جو یہ بے تو گر جاتے ہیں پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثال ہو گئے اس کے بعد ان کے دل بہت سخت ہو گئے اللہ سخت جب کوئی انسان برائی کے راستے پہ چل پڑتا ہے کوئی قتل کرتا ہے کوئی گناہ کرتا ہے کوئی سود چلاتا ہے کچھ بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے سخت اس طرح کے پتھروں کی مثال پتھروں سے بھی سخت بلکہ ان سے بھی زیادہ پتھروں سے بھی زیادہ کر دیتے اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ مثال فرما رہے ہیں کہ پہاڑوں سے اکثر ہم دیکھیں تو پانی نکل رہا تھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت کر دیتا ہوں کیونکہ پتھروں سے تو کہیں نہ کہیں سے پانی نکلتا ہے پھر بھی لیکن ان دلوں کو اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہوں اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں کچھ پہاڑ ایسے ہوتے ہیں پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے چلیں کچھ ایسے تو ہیں جن سے پانی نکلتا ہے لیکن تو اس سے پانی نکلتا ہے اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے اور کچھ ایسے بھی جو اللہ کے ڈر سے بھی گر پڑتے ہیں پہاڑ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے جب کوئی برائی کرتا ہے سود کھاتا ہے یا ایسے کچھ کام کرتا ہے تو میں ان کے دلوں کو ان سے بھی سخت کر دیتا ہوں پتھروں سے حالانکہ یہ مثال ہے چھوٹی سی بات اور اس کا فلاں کا جو دل ہے سخت ہے پتھر کی طرح لیکن جب انسان برائی کرتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کبھی کہتے ہیں وہاں طوفان آیا وہاں پہاڑ گرے فلاں ہوا پانی نکلا تو اللہ تعالیٰ پتھروں سے بھی زیادہ فرما رہے ہیں کہ پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے پھر بھی جتنے سخت ہیں وہ میرے خوف سے گر بھی پڑتے ہیں لیکن انسانوں کے جب اللہ تعالیٰ دل سخت کر دیتے ہیں جب وہ برائی کرتے ہیں تو وہ پتھروں سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں من مانی سے خشیت ڈر سے اللہ کے وامانی اور ماں نہیں اللہ بھی غافل بے خبر عن اس سے ما جو تعملون تم کرتے ہو اور اللہ تمہارے جو کام وہ کرتے ہیں کوتاہیاں کرتے ہیں بے خبر نہیں ہے یعنی جتنی برائیاں کوتاہیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بے خبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا فامانی پس تطمعون تما رکھتے ہو ان یہ کہ یومنون ایمان لائے وہ لی واسطے کم تمہارے وامانی اور کا تحقیق کانا تھا فریقن ایک گروہ من منی سے ہم ان میں سے یسمعون سنتے تھے کلام اللہ کا سنا پھر یحرفون بدلتے تھے اس کو من منی سے بعد پیچھے ما جو عقل سمجھتے تھے اس کو وہ مانی اور اللہ کے ہم یا معلوم تم جانتے تھے تو اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے اور ان میں سے کا تو ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ طور پر بدل دیتے حالانکہ وہ جانتے تھے تو وہ فرما رہے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو تم یہ سوچتے ہو کہ جو مسلمان سے کہیں کہ تمہیں یہ طمع ہے تم یہ لالچ رکھتے ہو کہ جو یہودی ہیں وہ تمہاری بات کا یقین کریں گے لیکن ایسا نہیں ہے ان میں سے ایک گروہ تھا جو سنتا تھا سب کچھ اللہ تعالیٰ کا کلام اس کو پتہ تھا یہ سچ ہے اس کو سمجھتا بھی تھا اس کے بعد پھر بھی اس کو بدل دیتا تھا حالانکہ وہ جانتے تھے وامانی اور ازمانی جب کافر کیا مسلمان بھی ایسا کریں کچھ باتیں ہیں سب کچھ وہ جانتے ہیں کچھ کہتے ہیں سود ایسا حلال ہے کہ تم فلاں کرو یہ کاروبار ہے یہ ہے وہ حالانکہ ان کو پتہ ہے یہ حرام ہے پھر بھی سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے اس کو بدل دیتے ہیں وہ مانی اور ازامانی جب لاکو ملے اللہ دینا ان سے امنو ایمان لے قالو کہا امنا ایمان لے وہ مانی اور ازامانی جب خلا الگ ہوئے بعضکم بعض الا بعضکم قالو کہا انہوں نے تو حدیثو خبر دیتے ہوں ان کو بھی ساتھ ما جو فاتحہ کھولا اللہ نے اللہ اوپر تمہارا
اور جب ملے مسلمانوں سے تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہتے ہیں علم ہے جو ہم نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کی۔ جب ان کے سامنے بیٹھے ہوتے کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے، جب وہ الگ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں یہ علم ہے جو اللہ نے تم پر کھولا، پھر آپس میں ہوں تو کہتے ہیں یہ علم ہے بعضکم الی طرف بعض کہا انہوں نے تو حدیث خبر دیتے ان کو ساتھ اس کے اوپر مسلمانوں نے بیان کیے دیتے ہوئے کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں لیحجکم تاکہ وہ جھگڑیں تم ساتھ اس کے اندر نزدیک ربی رب کم ساتھ تمہارے کیا پاس نہیں تاکلون عقل رکھتے تم پر حجت لائیں کہ تمہیں عقل نہیں ہے۔ تو وہ کہیں یہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے تھے تو کہ اس سے تمہارے رب کے ہاں تم پر حجت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیات نمبر 74 سورہ بقرہ۔ آمن کیا وامن اور لا نہیں یعلمون جانتے کیا نہیں جانتے نہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں وامن اور ما جو یعلمون ظاہر کرتے ہیں۔ کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ وامن اور من منی سے ہم ان کے امیون ان پڑھ ہیں لا نہیں یعلمون جانتے کتاب کو الا مگر من گھڑت آمانیہ من گھڑت وامنی اور نہیں ہوں وہ الا مگر یظنون گمان کرتے، اور اللہ جانتا اور ظاہر کرتے، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت نرے گمان۔ کچھ ان میں سے ایسے کچھ تو تھے جانتے تھے قرآن پاک کو سنتے تھے سمجھتے تھے پھر بھی اس کو انسنا کر دیتے تھے، اور کچھ ان میں سے ایسے بھی تھے جو پڑھے لکھے تو نہیں تھے لیکن وہ جو سنتے تھے ان سے زبانی اس کو یاد کر لیتے تھے، پھر اس میں سے اپنی طرف سے کچھ کہانیاں ملا لیتے تھے من گھڑت جو ان کو اچھے لگتے تھے، جو ایسے نرے کہتے ہیں گمان ہوتے تھے جو وہ خود سوچے تھے اور جھوٹ ہوتے تھے وہ بنا لیتے تھے کہ یہ قرآن پاک میں للذین لی واسطے الذین ان کے یکتبون لکھتے تھے کتاب بھی من سے ایدیم ہاتھ سے اپنے ہم ثم پھر یقولون وہ کہتے تھے یہ ہے ھذا یہ من منی سے اندہ طرف اللہ کے لی واسطے یشترون خریدے وہ بھی بدلے ہی اس کے سامان انمول قلیلاً تھوڑا فامنی بس ویلن ہلاکت ہے لی واسطے ہم ان کے من منی سے جو وہ تو وہ ایسا کرتے تھے اپنی طرف سے لکھ کے من گھڑت کہانیاں جو ان کے دل میں آتا تھا ایسا کرو تو وہ پھر آگے خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے پھر وہ لکھواتے تھے کہ ہمیں یاد ہے قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا لکھوا لیتے تھے کسی سے پھر کہتے تھے یہ خدا کے پاس سے آیا تو اس کے اور وہ پھر پیسے لیتے تھے یعنی ان کو بیچتے تھے آگے جیسے ان کے یہودی ہوتے تھے ان کو بیچ دیا ان کو کچھ پیسے مل گئے تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے خرابی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے جھوٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کتابیں بنا کے کہ ان کی طرف سے اور ہوتی اللہ کی طرف سے نہیں تھی وہ اپنی طرف سے بناتے تھے یکسبون وہ کماتے تھے وامن اور کالو کہا انہوں نے لن ہرگز تمسا چھوئے گی نہ ہم کو آگ اور اس کمائی سے بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی اور پھر وہ کہتے تھے نہیں ہمیں آگ کچھ نہیں کہے گی جیسے اب بھی ہم لوگ کچھ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا یہ کاروبار ہے غلط کہتے ہیں یہ صحیح ہے اس سے جہنم ہے وہ بھی ایسے کرتے تھے خود اپنی طرف سے لکھ لیتے تھے خود ہی پھر آگے بیٹھے پھر کہتے ہمیں تو جہنم کچھ نہیں کہے گی کیونکہ یہ تو ٹھیک پھر تو استغفر اللہ تعالیٰ کی طرف کہہ دیتے کہ یہ ان کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے الا ایامن دن محمد ہوتا گنتی کے پول فرما دو اتخذتم کیا پکڑا تم نے اندہ نزدیک اللہ کے عہدن وعدہ فامنی بس لن ہرگز
یخلف و خلاف کرے گا اللہ عہدن وعدہ ہو ان کے تقولو کہتے ہو تم اللہ اوپر اللہ کے ما جو لا نہیں تعلمون مگر گنتی کے تم فرما دو کیا خدا سے تم کوئی عہد لے چکے ہو جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے مگر وہ کہتے تھے کہ جتنا تم پیسہ کما رہے ہو جو کوئی جھوٹ بول رہے ہو من گھڑت کہانیاں بنا کے اپنی طرف سے اور کہتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے پھر آگے جا کے اس کو بیچ بھی دیتے ہو اور جو خدا نے فرما دو کہ کیا خدا سے تم نے وہ کہتے تھے کیا خدا سے تم نے عہد کیا ہوا کہ تم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی تم جو کچھ گناہ کر رہے ہو اس کا کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہرگز عہد خلاف نہ کرے گا اگر تم نے عہد کیا ہوا تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ خلافی نہیں کرتا یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے یا اللہ پر ایسی بات کہہ دیتے ہو جیسے کہتے ہو فلاں نہیں بخشا جائے گا فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے اس لیے کہتے ہیں کہ ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم بول جاتے ہیں لیکن ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کبھی میں نے ان کو کہا ہے کہ میں نے ان سے ایسا کوئی وعدہ کیا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا اس کو نہیں اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو جب چاہے ہاں نیکی کے راستے کی تلقین کرتے رہیں اور نیکی پہ چلیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ نیکی کے راستے پہ چلیں برائیاں نہ کریں یہ بھی نہیں ہے برائیاں کرتے رہیں پھر کہیں امید تو ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے پر اس کے بتائے ہوئے راستے پہ بھی چلنا چاہیے بالا کیونکہ من منی کا سبا کمائے سیان برائی و منی اور احاطہ گھیر لیا ہو اس کو خطیاتن غلطی نے ہاں اس کی فامنی پاس الائے کا وہی یا صحاب والے آگ والے ہم ان کے لیے فی اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے ہاں کیوں نہیں جو گناہ کمائے اس کی تو اس کے گھیرے اور وہ دوزخ والوں میں ہیں انہیں ہمیشہ اس میں رہنا پڑے گا اور جو غلطیاں انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے اوز انہوں نے کیونکہ خود ہی اپنی جو گناہ کمائے خود گناہ کرتے ہیں یعنی گناہ کیا اس کی خطا ان کی جو خطائیں تھیں ان کو وہ گھیریں گی اور وہ دوزخ میں رہیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے وہ منی اور اللہ دینا جو امن و ایمان ہے وہ منی اور عمل کیے الصالحون اچھے اولئے کا وہ یا صحاب الجنت جنت والے ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اچھے کام زکوٰۃ دیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اچھائی کی تلقین کرتے ہیں گناہوں سے دور رہتے ہیں شرک نہیں کرتے بدعت نہیں کرتے اللہ کو مانتے ہیں اللہ سے مدد مانگتے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں اس کی آخری کتاب کو پڑھتے ہیں اس کے رسول پہ ایمان لے کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ایمان والے اور وہی جنت میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے جب لیا اخذنا میثاق کا وعدہ اور بنی و اولاد اسرائیل سے لانا تب تو نہ عبادت کرو گے الا مگر اللہ کی اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو گے پھر ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے کسی بت کو نہیں پوجو گے کسی انسان سے نہیں مانگے وہ مانی اور ماں باپ کے ساتھ وہ مانی اور بے منی ساتھ والدین کے ساتھ احساناً بھلائی کرو گے وہ مانی اور ذل قربا قربت والوں کو وہ منی اور یتامہ یتیموں کو وہ منی مسکینوں کو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو گے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھائی کرو گے وامانی اور کولو کہو لی واسطے انا سے لوگوں کے حسناً اچھی بات وامانی اور آقیموا قائم کرو اصلاۃ نماز وامانی اور آتو دو تم زکوٰۃ سما پھر تولے تم پھر گئے تم اللہ مگر قلیلاً تھوڑے من منی سے تم میں سے وامانی اور ہم تم تھے منہ پھیرنے والے مورجون منہ پھیرنے والے اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے اور باقی جو لوگ ہیں جیسے غریب مسکین یتیم اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے رشتہ داروں کے ساتھ اور باقی لوگوں سے بھی اچھی بات کہو گے اب کوئی یہ نہیں ہے کوئی غریب ہے یا فلاں طبقے کا ہے فلاں کے تو اس سے اچھے طریقے سے بات نہ کرو یا امیر ہو تو غریبوں کو دھتکارو نہیں ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے ساتھ
اچھی بات کرنے کا حکم دیا، یتیموں کا حق نہ کھاؤ، مسکینوں کو جو سوال کرتے ہیں ان کا سوال پورا کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ اچھے سے بات کرو، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، نماز کا۔ اور پھر تم پھر گئے مگر میں تھوڑے اور تم روگرداں ہو گئے، اور یہ سب کچھ میں نے کہا کہ کسی اور سے نہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے عہد لیا تھا، یہ ساری باتیں بتائی تھی، اس کے بعد بھی تم مکر گئے ہو اور تم روگرداں ہو گئے، یعنی نافرمانی کی، اللہ کی وامانی۔ اور اذا منی جب اخذنا لیا ہم نے میثاقاً پختہ وعدہ، سن تم سے تفسقون بہاؤ گے تم دماءً خون کم اپنوں کا، وامانی اور لامانی نہ تخرجون نکالو گے انفسہم نفسوں کو اپنوں کو، اور عہد لیا تھا کہ اپنے خون کو یعنی کہ کسی کو قتل نہیں کرو گے، اور اپنے بستیوں میں سے ان کو نہ نکالو گے، نہ تو کسی کو جو پہلے جیسے غریب ہوتے تھے یا کسی طبقے کے یا کسی پہ ظلم کرتے تھے تو ان کو ان کی بستیوں سے بھی نکال دیتے تھے، ان کو قتل بھی کرتے تھے، ان کا خون بھی بہا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ یہ بھی عہد لیا تھا کو ان کے گھروں سے بستیوں سے نہیں نکالو گے، من مانی سے دیارہم شہروں سے کم ان کے، سما پھر اقرار تم اقرار کیا تم نے، وہ مانی اور انتم تم تھے تشہدون گواہ، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہوئے، سما پھر انتم پھرے تم ہؤلاء وہی ہوا قتل تم قتل کرتے تھے، انفسوں نفسوں کو کم اپنے، وامن اور تخرجون نکالتے تھے، فریقاً ایک گروہ کو، من منی سے اس کی بستی سے، دیارہم تظاہرون مدد دیتے ہو تم، اللہ اوپرہم ان کے بھی، اس میں گناہ، وامانی اور عدواناً زیادتی کے، وامانی اور ان پھر یہ جو تم اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنوں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکال دیتے تھے، جیسے کوئی غریب ہوتا یا کوئی ہوتا جو زیادہ امیر ہوتے تو ان کو یا تو قتل کر دیتے یا ان کو ان کے گھروں سے ان کی بستیوں سے نکال دیتے تھے ان پر، اور جو ظلم کرنے والے ہوتے تھے جو جیسے زیادہ امیر، آج کل بھی ایسے ہوتا ہے کہ زیادہ امیر ہے کسی پہ ظلم کر رہے تو وہ اس کا ساتھ دیں گے جو زیادہ طاقت والا ہے، غریب کا نہیں دیں گے، تو وہ بھی ایسے کرتے تھے، ان پہ چڑھائی کر دیتے تھے، اور جو زیادہ طاقت والے ہوتے تھے ان کے ساتھ مل جاتے، اور مخالفوں کو گناہ اور زیادتی، اور وہ گناہ اور زیادتی کر رہے ہوتے تھے، کسی کو قتل کرنا، نکالنا ان کو، یہ سب، اور وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس ہیں، اور یا ان کو قیدی ہو کے ان کو لے کے وہاں سے نکال کے یا اپنے پاس لے آتے تھے قید کر کے، یا تو نہ یا آئے کم تمہارے اسارا قیدی ہو کر، تو فادو فدیہ دو ہم ان کو، وامانی اور ہم محرمن حرام کیا، اللہ اوپر کم تمہارے، اخراج اور نکالو ان کو، فامانی پاس تو مینون ایمان لاتے ہو، بھی ساتھ بازوکم الکتاب کتاب کے، وامانی اور تکفرون انکار کرتے ہو، بھی منی ساتھ، فما جزام تو کیا بدلہ ہے، اور نکالتے ہو مدد اور گناہ اور زیادتی میں، اور وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو، اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے، جب کہ ان کا کوئی اپنا، جیسے لڑائیاں ہوتی تھی تو کوئی کسی کا قید کر لیتا تھا، کوئی کسی کا چھڑا لیتے، اس طرح اگر ان کا کوئی جو زیادہ ظلم اور جبر والے تھے، امیر تھے، اگر ان کا کوئی قیدی ہو کے جاتا تھا تو وہ اپنا چھڑا لیتے تھے، اگر جو کچھ لو طبقے کے تھے ان کا پکڑا جاتا تو یہ بلکہ جب اس کو قید کر کے لے آتے تو اس پہ اور ظلم کرتے، زیادتی کرتے، تو یہ کہہ رہے ہیں یہ گناہ ہے، خدا کے حکم پر ایمان لاتے اور کچھ سے انکار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ تو میرے حکم پر وہ عمل کرتے اور کچھ پہ انکار کر دیتے، جو جیسے اب بھی ہے، جو ہمارے مطلب کی بات ہوتی ہے قرآن پاک میں یا کہیں بھی، وہ ہم مان لیتے ہیں، جو ہمارے مطلب کی نہیں ہوتی ہم اس پہ انکار کر دیتے ہیں اور اس کو مانتے بھی نہیں ہیں، یفعلوا جو کرے، یفعلوا کرے، ذالک یہ من منی سے کم تم میں سے، الا مگر خزی رسوائی ہے، فی الحیات دنیا میں، ومن اور یوم اور دن قیامت کے، یردو لوٹائے جائیں گے، الی اشد سخت عذاب کی طرف، ومن اور مومن، اللہ بغافل اس سے غافل ان یہ کہ تعملون تم کرتے ہو، تم یہ ایسا کر کے اس کا بدلہ کیا ہے، مگر یہ دنیا میں رسوائی ہے
اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کوتاہیوں کو جانتا ہے۔ اب جتنے بھی ظلم کرنے والے ہیں، جب وہ کوئی منہ پہ تو کہہ دیتے آپ اچھا کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، تو وہ بعد میں کہتے ہیں برا بھلا، وہ دنیا میں بھی رسوائی ہوتی ہے، بدنامی ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سخت عذاب کی طرف تم کو پھیر دے گا اللہ تعالیٰ۔ جو کچھ تم غلط کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے تمہاری کوتاہیاں، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ نے جیسے کہتے ہیں کسی کو ڈھیل دی ہو، رسی دراز کی ہوئی ہو، قیامت والے دن سب حساب کتاب ہوگا۔ اولئک یہی وہ ہیں الذین جنہوں نے اشتروا خریدا الحیات زندگی کو دنیا بدلے آخرت کے، فامن پس لانا یخفف ہلکا کیا جائے عنہم ان سے عذاب، وامن اور لامانی نام ان کے لیے ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی، تو ان پر سخت عذاب ہے اور وہ عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ جو اس دنیا میں بڑے بن کے پھرتے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ اپنے پیسے سے دنیا کی ہر چیز خرید لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے جو اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتا، اس کے کسی بھی بتائے ہوئے عمل پہ راستے پہ نہیں چلتا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب ہے، آخرت میں بھی اس نے اس دنیا میں بھی عذاب خرید لیا اپنے لیے، اور آخرت میں بھی، اور اس میں اس کی مدد نہ کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور وَمَنِ اور البتہ تحقیق آتَيْنَا دی اور بے شک ہم نے دی موسیٰ کو کتاب مانی اور کفینا در پہ بھیجے من منی سے بعد اس کے رسول ومانی اور آتینا دی ہم نے اور موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد در پہ رسول بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب دی کہ اپنی قوم کو سمجھاؤ، لیکن وہ نہیں سمجھے تھے۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر نبی آیا، ہر قوم کو سمجھایا، اور ہمارا آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے جو ہم مسلمانوں کے لیے قیامت تک ہیں۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت دے اور ہم سمجھیں اس بات کو۔